قادری رنگ کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا۔ آئیے آج نماز کے فرائض بیان کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے یہ فرائض ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ میرے دوستو یاد رہے کہ یہ فرائض نماز میں سے کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے، اور بھول کر بھی چھوٹے گا چاہے جان بوجھ کر چھوٹے، ہر حالت میں نماز کو لوٹانا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 تکبیر تحریمہ، حقیقت میں یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، یعنی نماز کے کاموں سے، قیام، قرأت، چونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً قیام آ جائے گا تو قیام سے تکبیر تحریمہ ملا ہوا کہ نہیں؟ جیسے ہی تکبیر تحریمہ ختم ویسے قیام شروع۔ اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا، یعنی گنتی فرائض نماز میں اس کی ہوئی۔ فرماتے ہیں نماز کے شرائط یعنی طہارت اور استقبال قبلہ، ستر عورت اور وقت، یہ سب تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی یہ سب چیزیں پایا جانا ضروری ہے، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تکبیر ختم ہونے سے پہلے یعنی اللہ اکبر بول رہے ہو تو اس اللہ اکبر بولنے تک ہے نا، یعنی جو تکبیر ختم ہو رہی ہے، بولنا ختم ہو رہا ہے آپ کا، اس سے پہلے ان سارے شرائط کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے، یعنی کوئی شرط جو ہے ختم ہو جاتی ہے نا، تو نماز نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ اکبر کہے، اتنے میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا کوئی ایسی بات پالی گئی جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک شرط فوت ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا تو طہارت فوت ہو جائے گی، چونکہ طہارت حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے طہارت ضروری ہے۔ حد سے اصغر کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حد سے اصغر ہے، تو یہ سب چیزیں بھی نہ پائی جانی چاہیے، تب طہارت ہوگی۔ اور حد سے اکبر جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حد سے اکبر، اور حد سے اکبر سے بھی پاک ہونا یہ بھی طہارت ہے، تو حد سے اصغر، حد سے اکبر سے پاک ہونا، یہ ساری چیزیں طہارت میں داخل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، یہ میں نے اگزامپل دیا ہے، مثال دی، اس طرح سے آپ دوسری بھی مثال لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے یعنی کھڑا ہونا، ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، یعنی تکبیریں تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہاں یعنی تکبیر تحریمہ کہیں پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، ہے نا، یعنی جو نماز کے اندر قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، جیسے آپ جو ہے فرائض جتنے بھی ہیں ان میں سب میں جو ہے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر ہی تکبیر کہی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہیں تو نماز نہ ہوئی، اور بیٹھ کر کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، چونکہ نفل نماز میں قیام یہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نفل نماز بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جن نماز میں قیام فرض نہیں ہوا ان میں تکبیر تحریمہ بھی جو ہے اس میں بھی قیام فرض نہیں۔ جن نماز میں قرأت کرتے وقت قیام فرض نہیں ہے ان نماز میں تکبیر کہتے وقت بھی قیام فرض نہیں ہوگا۔ قیام کا مطلب کھڑا ہونا، یہ یاد رہے، ہے نا۔
تو کہتے ہیں کہ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہیں تو نماز نہ ہوئی، ہے نا، بیٹھ کر کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، بیٹھ کر جو ہے قرأت سے پہلے پہلے کہیں تو ایسی صورت میں تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ جو ہے نماز ابھی شروع نہیں کیے، رکوع میں چلے گئے، پھر کہنے لگے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تو ایسی صورت میں نماز کہاں ہوئی؟ اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر آج ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز کل اسی بیان کو آگے جو ہے بیان کیا جائے گا، چلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔